میں آخر میں جناب سردار شریف صاحب کو، جو ہمارے بزم کے ایک بہت ہی فعال رکن ہیں، بہت احترام سے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور سپاس نامہ پیش کریں۔ جناب سردار شریف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر صاحب کی اجازت سے میں پیش کروں۔ جو حضرات ایک طویل عرصے سے سعودی عرب میں موجود ہیں، خاص کر ان کے لیے، نہیں جاؤں گا میں اپنے وطن، ہرگز نہیں جاؤں گا۔ جاؤں گا بھی تو تابوت میں جاؤں گا، زندہ ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ دوستوں نے توڑ دی میری کمر، جب سے سنی یہ اڑتی خبر کہ اس سال واپس چلا جاؤں گا۔ اگر سچ ہے تو سمجھو میں مر جاؤں گا، اپنے وطن ہرگز نہیں جاؤں گا۔ وہ کہیں بزدل یا مجھ کو بخیل، وہ کہیں مجھ کو بزدل یا بخیل، سب کچھ ہے یہاں میرا کفیل۔ میں اسے چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا، اپنے وطن ہرگز نہیں جاؤں گا۔ فخت بینک میں ہے 3 لاکھ، عزیزوں سے کہا ہے 30 لاکھ۔ ان 3 کو 30 جماتے جماتے مر جاؤں گا، اپنے وطن کو ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اب تک ہے کرائے کا مکان، کہاں وہ روپیہ اور کہاں یہ ریال۔ میں 5 وقت نماز کو جاؤں گا، لیکن اپنے وطن ہرگز نہیں جاؤں گا۔ آخر میں بچے جواں ہو گئے دیکھتے ابو کی راہ، عرش کو ہلا دیتی ہے بیگم کی آہ۔ یہاں بیٹھ کے سب کو تڑپاؤں گا، لیکن اپنے وطن کو ہرگز نہیں جاؤں گا۔ عزیز دوستو، بدقسمتی سے ایک چور شاعر کے گھر چوری کے لیے آتا ہے۔ اب جب اسے کچھ نہیں ملتا ہے تو شاعر مخاطب ہے چور سے، نہ میں کوئی فوڈ منسٹر نہ گورنر ہوں، رشوت کھا کو جینے والا افسر ہوں نہ لائر ہوں۔ صورت سے کوئی جان لے لیں گے، میں ایک مفلس شاعر ہے۔ جا کو تو میرے گھر میں چوری کرنے آیا نہ رے، آیا نہ رے، آیا نہ تو میرے گھر کو آیا نہ۔ یہ کہ ایک رات میں بسنے والے شجادوں کی جنت ہے، ایسے بڑے بڑے مرغاں چھوڑ کو چوزے پہ منڈلایا نہ رے، آیا نہ رے، آیا نہ تو میرے گھر کو آیا نہ۔ بڑے بڑے محلان چھوڑ کو گرتی سو دیوار گرانے سبل پھوڑا لایا نہ رے، آیا نہ رے تو آیا نہ میرے گھر کو آیا نہ۔ اب پھر شاعر چور سے کہتا ہے، رحمت بن کو آیا ہے تو کر کو میرا دھندا جا، رحمت بن کو آیا ہے تو کر کو میرا دھندا جا، دھندا تیرا اور بڑھیں گا چندہ کچھ تو دیتا جا، دھندا تیرا اور بڑھیں گا چندہ کچھ تو دیتا جا، چندے سے بھی معذور ہے تو بیڑی ایک پلاتا جا، اگر بیڑی بھی نہ دے سکا تو شعرا میرے سنتا جا، اچھے موقع پر باوا تو شعران سننے آیا نہ رے، آیا نہ رے، آیا نہ تو میرے گھر کو آیا نہ۔ پھر کہتا ہے، ٹوٹا صندوق پھٹے کپڑے جیب میں کھوٹے چارانے، ٹوٹا صندوق پھٹے کپڑے جیب میں کھوٹے چارانے، درجن بھر ہیں جاہل پٹے میری بجٹ کے کھاتے میں، سوتی سو جھگڑا لو جورو وہ بھی پھٹے بنتے میں، ہونا تو بے دھڑک لے جا ایک میرا سرمایہ ہے۔ عزیز دوستو، میں سردار شریف ایک خوبصورت فریضے کو ادا کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ نہ رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ بادشاہ ہوں، نہ وزیر ہوں، میں آج اس محفل کا اظہار تشکر ہوں جو انسانی روحوں کی
معراج مانا جاتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو اب تک پتہ نہیں تھا تو آپ مجھ سے سیکھ لیں۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اس محفل کے برپا قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کہ ہم سب اجتماعی طور پر محترم جناب سہیل ثاقب صاحب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی ادبی خدمات، شعری شاعرانہ خدمات اور یہاں رونق افراز ہونے کے لیے۔ آپ تمام کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہوئے بزم یارانہ سخن کی طرف سے محترم ڈی ٹی ایم آصف اختر شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے تمام تر استادانہ اور برادرانہ کاوشوں کے لیے آپ نے ہماری باخدمت رہنمائی فرمائی۔ کبھی آصف اختر صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ سردار اور شریف ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا سردار میں گھر پہ اور شریف محفل پہ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اور یہاں پہ میرے جو سردار ہیں وہ محترم منصور شاہ صاحب ہیں۔ میں ان کو اپنا سردار مانتا ہوں کہ اس لیے کہ وہ میرے استاد محترم ڈی ٹی ایم کے ٹوسٹ ماسٹر سے ہیں، تو انہوں نے یہ سکھایا کہ ضروری نہیں کہ سارا سبق کتابوں سے ہی سیکھ لیں، کچھ سبق زندگی سے، کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ اور آصف اختر صاحب نے یہ سکھایا، زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ میں بزم یارانہ کے تمام عہدیداران، ممبران، مہمانان، خصوصی طور پہ ڈی ٹی ایم آصف اختر صاحب اور سہیل ثاقب صاحب، اور غزالات یہاں پہ دو ہیں، ایک میری غزل ہے، ایک مسعود جمال کی غزل ہے، اور تمام خواتین و حضرات کا، بچوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام کی اجتماعی کاوش سے یہ محفل سجی، اور آخر میں تمام شرکاء کا کہ آپ کے بنا یہ محفل کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھونا راہوں میں، ہم پل کے بچھانے والے ہیں۔ یہ پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ بزم یارانہ سخن کی روشنی دور تلک جائے گی، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے جلایا جائے۔ میں آخر میں سہیل ثاقب صاحب اور ڈی ٹی ایم آصف اختر صاحب، اس محفل میں محسوس ہوگی آپ ہی کی کمی، اس محفل میں محسوس ہوگی آپ ہی کی کمی، بزم یارانہ سخن کو کتنا بھی سجایا جائے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، جیسے صدر صاحب منصور صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اردو شعراء ادب کی ابیاری کی ہماری کاوش میں ہمارا ساتھ دیتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی آپ حضرات کو پہلے سب سے مبارکباد کہ آپ واقعی بہت اچھے سامعین ہیں۔ مشاعرہ تو آپ نے بہت بخوبی سنا، سپاس نامہ بھی اتنی خوبی کے ساتھ سنا۔ اور سردار شریف صاحب ایک شکریہ ادا کرنا بھول گئے کہ جو لوگ ساتھ آئے ہیں ان کی بات تو انہوں نے کی، لیکن جو تنہا آئے ہیں ان کے گھر والوں کا شکریہ کہ انہوں نے ان کو یہاں آنے کی اجازت دے دی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر جا کے پتہ لگا کیا ہوگا، وہ تو خیر آپ کی قسمت۔ اب آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کی اس محفل کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں میں۔